ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم نے 191 تک سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے. اب انشاءاللہ 192 شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ، تو نے تو اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادین، ایک ندا کرنے والے کو، ینادی للایمان، وہ ایمان کے لیے بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، وکفر عنا، اور ہم سے دور کر دے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور ہمیں اٹھانا، ہمیں موت دینا، مال ابرار، نیک بندوں کے ساتھ. ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ فرمایا ہے، اعلی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامت، قیامت کے دن. انکا، بے شک تو ہی تو ہے، لا تخلف المیعاد، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. فاستجاب، تو قبول کر لی، لہم ربہم، ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعا. انی، اور فرمایا کہ میں، لا اضیع، ضائع نہیں کرتا، عمل، کام، عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض. فالذین ہاجروا، پھر ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، اور جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے وطنوں سے، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا، اور جو ستائے گئے، اذیت دیے گئے، فی سبیلی، میرے لیے، میری راہ میں، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے قتال کیا، لڑائی کی، جنگ کی، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور داخل کروں گا، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے پیچھے، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس، حسن الثواب، بہترین، بہت اچھا بدلہ ہے. عزیزان گرامی، یہ دعائیں ہیں مسلمانوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں خود، کہ مسلمان ایسا کہا کریں، مسلمان ایسے مانگا کریں. اے ہمارے رب، جنہیں تو نے جہنم میں داخل کر دیا، وہ تو رسوا ہو گئے، وہ تو بہت بے عزتی ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی. ظالم لوگوں کے لیے، گناہ گار لوگوں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے ہمارے رب، ہم نے تو سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انہوں نے ایک آواز لگائی، ایک ندا لگائی کہ ایمان لے آؤ، اپنے رب پہ، اپنے پالنہار پہ، اپنے پیدا کرنے والے کو ایک اکیلا رب مان لو. ہم نے سنا، ہم نے مان لیا. اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، تو ہماری برائیاں ہم سے دور فرماتا رہے، ہمیں ساتھ ساتھ دھوتا بھی رہے، ہمیں ساتھ ساتھ معاف کرتا جا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں جب موت دے تو ہمیں جب اٹھا دوبارہ تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. اے ہمارے رب، تو نے بہت سارے رسول بھیجے اور ہر رسول کے ذریعے وعدے کیے،
اور جو کچھ تو نے وعدے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں پر، وہ ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ اور اے ہمارے رب، ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، قیامت کے دن ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ بہت سارے نبی ہوں گے، سارے ہی نبی ہوں گے، ہر نبی کی امت ہوگی، ہم آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں۔ ہمیں کسی اور بندے کے سامنے اور قوم کے سامنے اور امت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اے رب، تیرا یہ وعدہ ہے کہ تیرا جو نام لیوا ہوگا، جو تیرے پہ ایمان لائے گا، جو تجھے یاد رکھے گا، تیرا ذکر کرے گا، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہے گا، اور پھر جو تیری خاطر اپنی جان اور مال سے نکل کھڑا ہوگا، تو ان کے گناہوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، تو انہیں بخش دے گا۔ تو الہی ہم سب کو بخش دے، تیرا تو یہ وعدہ تھا اور تو وعدہ خلاف ہے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سنیے، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، اللہ تعالیٰ عام طور سے جب اولاد کہتے ہیں تو بیٹی بیٹا دونوں ہوتے ہیں، ناس کہتے ہیں تو انسان مرد عورت دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے یہ بات کیا حسن ہے اور کیا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سب کی دعائیں قبول فرما لی، اور اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ ضائع کرے کسی کا ذرا برابر کیا ہوا عمل اخلاص کے ساتھ۔ میں ضائع نہیں کرتا، عورت ہو یا مرد ہو، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وہ لوگ جو میری خاطر جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جن کو میری خاطر ستایا گیا، وہ لوگ جن کو میری خاطر کوئی تکلیف کوئی اذیت بھی ملی، وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر لڑائی لڑی، وہ لوگ جو میری خاطر مارے گئے، میں ان کی ساری برائیاں دور کر دوں گا، میں ان سے سارے گناہ ان کے دھو دوں گا۔ اب یہ بات طے ہے کہ سبھی انسان گنہگار ہوتے ہیں، انبیاء جتنے بھی ہیں وہ معصوم ہیں گناہوں سے، اور وہ اس لیے معصوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت گناہوں سے خود فرمائی ہے، ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیے۔ باقی ہر انسان گنہگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر بنی آدم گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرتا ہے، جو لوٹ آتا ہے، جلدی پلٹ آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھ پہ ایمان لائے، میرے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑا، ہجرت کی، پھر میری خاطر میری راہ میں ستائے گئے، پھر میری خاطر انہوں نے جہاد کیا، پھر میری خاطر وہ قتل بھی ہو گئے، مارے بھی گئے، تو میں ان کی سارے گناہ ساری برائیاں مٹا دوں گا، اور انہیں میں داخل کروں گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس بہت اچھے اچھے بدلے ہیں۔ لا یغرنک، اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کا غلبہ، ان کی ترقی آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین، لیکن جو لوگ اتقوا ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی کی جائے گی، اللہ کی میزبانی میں ہوں گے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پھر ایک بات جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ کو بتائی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں، امریکہ، یو کے وغیرہ، دنیا میں کہیں پر بھی جاتے ہیں، لوگوں کے پاس بہت اچھے اچھے موسم ہیں، میں تو خود للچاتی ہوں موسم دیکھ دیکھ کے لوگوں کے،
اور حسن بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، دنیاوی نعمتیں بھی بہت ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی کی بچیاں یا بہنیں بھی بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ نام لیوا تو رب کے ہم ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا بھی ہے آدھا ادھورا ایمان بھی ہے، ہمارے تو باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم آزمائشوں میں ہیں۔ یہ لوگ جو رب کو بھولے سے بھی کبھی یاد نہیں کرتے، انہیں رب نے ساری آسائشیں عطا کر رکھی ہیں، ان کی حکومتیں بھی اچھی ہیں، ان کے پاس چیزیں بھی ہیں، ان کے پاس موسم بھی اچھے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کو کوئی مسائل بھی نہیں ہیں، اور ہم ہی سب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جواب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے کفار مکہ کی تجارتیں، فصیح و بلیغ ہونا، ڈھیر سارے بیٹوں کا باپ ہونا، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شہروں میں یہ جو تن کے پھر رہے ہیں، یہ جو ان کی گردنیں اونچی ہیں، یہ جو ان کی جیبوں میں بہت مال ہے، یہ جو ان کے گھروں میں بہت سارے بیٹے ہیں، یہ جو ان کی فخر والی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آپ کو کسی بھی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں تھوڑی سی آسائش، تھوڑا سا فائدہ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جب اہل مکہ کے لیے انہوں نے پھلوں کی دعا کی، رزق کی دعا کی، امن کی دعا کی، تو ساتھ میں یہ کہا کہ جو تجھ پہ ایمان لائے بس اسی کو دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں ان کو بھی دوں گا جو ایمان نہ لائیں گے، مگر تھوڑا زمانہ ہوگا، تھوڑی مدت ہوگی، پھر میں انہیں لاچار کر دوں گا، بے بس کر دوں گا جہنم کی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ آپ کو ان کی بہت سارے بیٹے، بہت ساری اولادیں، بہت ساری ترقی، بہت ساری آسائشیں دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ کبھی اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہے اس لیے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور ان کو جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے ان کو دے کر یہ ان کی رسی دراز کی ہے اور آزمائش میں اضافہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اس بات پر دھوکے میں بھی نہیں آتے اور رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے تو رب نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے یہ مستقل یہ جب آتی ہے نا بات کہ جنت اور اس کے نیچے سے باغ ہے اوپر اور نیچے نہریں بہتی ہیں، لمحے بھر کو اگر آپ یہ سوچیں نا تو یہ سوچ کر ہی مزہ آ جاتا ہے کہ کیا سین ہوگا۔ باغ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، حسن ہے، گرینری ہے اور پانی ہے۔ آنکھوں کو کیا چیز لبھاتی ہے؟ پھل، پھول، پانی، گرینری، یہ چاہیے ہوتا ہے آنکھوں کے لیے، یہی حسن ہے۔ اس کے بعد آپ کو بیٹھ کر ہر چیز جو آپ چاہیں، ابھی آپ سوچیں، منہ سے بولیں بھی نہیں، آپ کو مل جائے۔ جنت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ آپ کے آگے پیچھے حوریں اور غلمان ہوں گے جو آپ کے خدمت گار ہوں گے۔ ہر عورت کو، ہر مرد کو حور بھی ملے گی، غلمان بھی ملیں گے، وہ ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، وہ خدمت گار ہوں گے۔ وہ جو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں عورتیں بیچاری جلتی ہیں اور مرد بیچارے چھیڑتے ہیں کہ ہمیں حوریں ملیں گی، تمہیں کیا ملے گا، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو حور ہے اس کا مطلب ہے سوکن، اور میں تو بیٹھی جل رہی ہوں گی، تو ابھی سے جلنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے خدمت گار رکھے ہوں گے، بہت خوبصورت بچے، بہت خوبصورت بچیاں، بہت خوبصورت لڑکیاں جن کو حور کہا ہے، بہت خوبصورت لڑکے جن کو غلمان کہا ہے۔ اور ان حسن میں جو ایکسٹریم پر آپ کا معیار ہے وہ ان لڑکیوں کا معیار بتا دیا۔ وہ چلتی پھرتی آپ کی خدمت کرتی رہیں گی، عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اللہ کی مہمانی ہے، یعنی تم اللہ کے مہمان ہو جو تقوی والے ہو، اور اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ تو جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے نا کہ تمہیں باغات دے گا اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر اس میں ایک تسلی اور بھی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب پتی بنا دے اور ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ پر لگانا چاہیں، ہمیں یہ یقین پھر بھی نہیں ہوگا کہ ہم اسے استعمال کر سکیں گے۔ یہ ہمارے نصیب میں ہوگا بھی، جتنی ہم محنت کر کے ایک چیز بنا رہے ہیں اس میں ہمیں رہنا برتنا نصیب بھی ہوگا،
مگر جنت کی یہ گارنٹی ہے کہ یہاں آپ جنت میں داخل ہوئے، وہ آپ کی ہوئی، آپ کے نام کی ہوئی، وہ آپ سے کوئی جگہ واپس نہیں لے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے اعلیٰ مرتبے اور اس سے بھی بہترین رتبے کی دعا کر رہی ہے، اس سے اعلیٰ جنت مل گئی، اس سے بھی زیادہ مل گیا، اب دے کے جنت اور جنت کی نعمتیں واپس نہیں لے گا۔ نہ آپ کو موت آئے گی کہ وہ چیزیں چھن جائیں، نہ آپ کو یہ خوف ہوگا کہ لو جی کچھ دنوں کی بات ہے واپس چلے جانا ہے، کرایہ پورا نہیں ہوگا یا چھن جانا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر جو آپ پہ نازل ہوئی ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل ہوئی ہے، ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، اور نہیں خریدتے اللہ کے آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، حساب لینے والا ہے، حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت زبردست بتائی گئی ہے، وہ اہل کتاب کے لیے ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، تو اور اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی جو ان کے پاس ان کی کتاب میں ہیں یا جو اس پر ایمان لائے ہیں، اس میں ہیر پھیر نہیں کریں گے، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ دیکھیں اہل کتاب میں بھی بہت لوگ صاحب ایمان تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اتنا ایمان لاتے تھے جتنا ایمان شرط ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ جو یہ ایمان رکھتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ان کے اعمال بھی اچھے تھے، وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد اب اگر کسی بھی مذہب کا کوئی بندہ بھی، وہ اہل کتاب ہے یا وہ کوئی اور ہے، جب وہ ان پانچوں چیزوں پہ ایمان کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی اور اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا اور اب سے پہلے والیوں کو مانتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایمان جو ہے وہ آپ کو نبی اور رسول ماننا اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا بھی فرض ہو گیا۔ اب اگر اہل کتاب میں سے کوئی یہ کرتا ہے تو بس پھر وہ تو مومن ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر پر جمے رہو، ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اور صابروا، ثابت قدم رہنا، صبر پر قائم رہنا، ورابطوا، اور جمے رہو، آپس میں اکٹھے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں پہلے تو صبر کرو اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے صبر کو بھی ایک دوسرے کو بھی اکٹھا کرو، ثابت قدم رہو، رابطو، اور پھر استقامت بھی رکھو، صبر پر بھی استقامت رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھی اکٹھے بھی جمے رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ عزیزان گرامی، ہماری سورت آل عمران ختم ہوتی ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہم سے اس کی تکمیل ہو گئی۔